अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े और 12वें इंतखाबात के लिए आज पोलिंग हो रही है। पोलिंग से मुतालिक बड़ी अहम खबरें मेरे पास हैं, लेकिन उससे पहले फेक न्यूज़ का एक सैलाब पाकिस्तान के दरवाजे पे खड़ा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी इस मकरूह खेल में मुलव्वस हैं। आज उन सब ने जो ट्वीट्स की हैं और फेक न्यूज़ को फैलाने में जो किरदार अदा किया है वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले इस इंतखाबात के हवाले से चंद अहम तरीन पॉइंट आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ का ये सबसे बड़ा इलेक्शन हो रहा है और ये 12वें इंतखाबात के लिए 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमरात सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बग़ैर किसी तातिल के पूरे मुल्क में पोलिंग हो रही है और मुल्क भर की कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों की 855 नशिस्तों के लिए मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार 17,816 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। इन उम्मीदवारों में 882 ख़वातीन उम्मीदवार हैं। 4 ख्वाजा सरा भी जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि 4 ख्वाजा सरा इन नशिस्तों पर हिस्सा ले रहे हैं। आज 12 करोड़ 85,65,760 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि 25 साल तक की उम्र के 2 करोड़ 35,18,371 नए वोटर्स भी शामिल हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बग़ैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। वोट डालने के लिए वोटर्स को असली शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजम होगा। इसके अलावा ज़ायदुल मियाद अगर डेट एक्सपायर भी हो चुकी है तब भी वो शनाख्ती कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौमी असम्बली के लिए जो बैलेट पेपर है उसका रंग सब्ज़ होगा, जबकि सूबाई असम्बलियों के लिए जो बैलेट पेपर आपको दिया जाएगा उसका रंग सफ़ेद होगा। पूरे पाकिस्तान के इंतखाबी हलकों के लिए जो सामान है उसकी तरसील कर दी गई है। आम इंतखाबात के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए हैं। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 27,628 हसास तरीन करार दिए गए हैं और 18,437 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं। 5 लाख सिक्योरिटी एहलकार आम इंतखाबात में ड्यूटी पर तैनात होंगे। पुलिस पहले दर्जे पर, पैरा मिलिट्री फोर्सेस दूसरे दर्जे पर, आखिरी और तीसरे दर्जे पर पाक फौज बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात होगी। इंतखाबी नताइज मुरतब करने के लिए रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम RMS काम करेगा। ये सिस्टम इंटरनेट ना होने के बावजूद काम करेगा। ये आज के इंतखाबात जो हो रहे हैं आज, उसके लिए बहुत जो अहम तरीन इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपको देना चाह रहा था और ये इंफॉर्मेशन आपने देखी। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के साथ फेक न्यूज़ का एक सैलाब है और फेक न्यूज़ के सैलाब में तरह तरह के लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं। ये स्क्रीन पर आप एक शॉट देख रहे हैं। फेक न्यूज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ऑफिशियल सोशल मीडिया का बिल्कुल टेम्पलेट जो है बनाकर ट्विटर पर ये चलाई गई है और कहा गया ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से बायकाट का ऐलान करती है। इस इंतखाबात में लाडले के लिए राह हमवार की जा रही है। मुस्लिम लीग और इसकी तमाम लीडरशिप इस गंदे खेल से खुद को दूर रखने का ऐलान करती है। मरियम नवाज शरीफ की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस 100% झूठ। मरियम नवाज शरीफ ने किसी किस्म की कोई हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और इस ट्वीट को 4,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त तक रीट्वीट कर चुके हैं और अभी जब मैंने देखा तो ये 6,000 का फिगर क्रॉस कर चुकी है। 480 लोग इस पर कमेंट कर चुके हैं और 9,300 के करीब लोग इस पर दिल का निशान बना चुके हैं और 2 लाख के करीब लोग इस ट्वीट को कर चुके हैं। और सबीन कियानी साहिबा जो पाकिस्तानी हैं और इस वक्त लंदन में मुकीम हैं और जो आदिल राजा साहब हैं उनकी अहलियाँ हैं, उन्होंने भी इसको रीट्वीट किया हुआ है। गरीदा फारूकी साहिबा ने एक ट्वीट की है और उसमें लिखा है कि अगर
سوشل میڈیا پر وائرل عمران خان صاحب کی آڈیو ٹھیک ہے تو میرا تجزیہ کچھ یوں ہے، یا تو خان صاحب نے ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کہ الیکشن میں ناکامی سے بہتر ہے کہ بائیکاٹ کر کے اپنی عزت رکھ لی جائے اور فضول شمولیت سے الیکشن کی ساکھ کو بہتر نہ بنایا جائے، اور یا تو خان صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جمہوری اور پارلیمانی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر میں نہیں تو کوئی نہیں، اس لیے خان صاحب نے عدم اعتماد کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ ویسے بھی اگر خان صاحب جیل میں ہیں تو الیکشن میں حصہ لے کر ان وکیلوں کو پارلیمان میں لانے کی کیا ضرورت ہے جو ایک کیس بھی ڈھنگ سے نہیں لڑ سکتے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے یہاں پر بالکل ایک فیک نیوز کو بنیاد بنا کر تجزیہ کر دیا ہے، اور انہیں چاہیے تھا کہ وہ سب سے پہلے اس خبر کی تصدیق کرتی۔ صحافی کا کام خبر تصدیق کر کے دینا ہوتا ہے، پھر یہاں پر بڑے پرابلم بھی پیدا ہوتے ہیں، ٹرولنگ بھی کی جاتی ہے، تو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور آپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دو اور صحافی ہیں، ایک کا نام مغیث علی ہے، اور انہوں نے ٹویٹ کی، جس ٹویٹ کو 8 منٹ کے اندر 421 لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہے، اور 9000 سے زیادہ لوگ اس کو ری ٹویٹ کر چکے ہیں۔ اور اس ٹویٹ میں مغیث علی یہ لکھتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے؟ خبریں گردش کر رہی ہیں، کتنی صداقت ہے؟ تو ٹیکنیکل گیم ڈالی ہے مغیث علی صاحب نے کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جائے کہ الیکشن کا بائیکاٹ ہو چکا ہے، الیکشن نہیں ہو رہا، یہ وہ اس طرح کی چیزیں کرنی۔ عمران ریاض خان صاحب جو کچھ دن پہلے، اور مغیث صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر بلو ٹک ہے، غریدہ فاروقی صاحبہ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر بلو ٹک ہے، اور عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کا اکاؤنٹ جو ہے اس پر بلو ٹک ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، عمران ریاض صاحب نے نئی شوشہ چھوڑا ہے کہ کیا واقعی نون لیگ نے IPP یعنی استحکام پاکستان پارٹی سے اتحاد ختم کر دیا ہے؟ پھر تو ترین پارٹی بہترین طریقے سے باہر ہونے والی ہے۔ 2026 منٹ میں اس کو 3000 لوگوں نے ری ٹویٹ کیا اور 64,000 لوگوں نے اس ٹویٹ کو دیکھا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان سب لوگوں کا نوٹس لینا چاہیے کہ کتنی مشکلوں سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کی مذہبی جماعتیں، علماء اکرام لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ آپ ووٹ دینے کے لیے باہر نکلیں، اور یہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں۔ ان سب کے خلاف نوٹس لینا چاہیے۔ اچھا، PMLN کی طرف سے ایک اور ٹویٹ جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے، وہ بھی PMLN آفیشیل سے جاری کی گئی ہے، اور سبین کیانی صاحبہ نے اس کو بھی ری ٹویٹ کیا ہے۔ انتہائی اہم اور ہنگامی خبر، جہانگیر طریب گروپ سے ہم اتحاد ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی ووٹرز اور سپورٹرز ہیں وہ الیکشن کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ مریم نواز شریف کی ہنگامی پریس کانفرنس، 90,000 سے زیادہ لوگ اس ٹویٹ کو دیکھ چکے ہیں، اور 3000 سے زیادہ لوگ اس کو ری ٹویٹ کر چکے ہیں، اور یہ جو صورتحال ہے یہ ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ معاملات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ فیک نیوز پر مبنی ٹویٹ کی جا رہی ہیں، معاملات اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیک نیوز جو ہے اس کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ آپ ایک فیک نیوز دیکھیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور ان کی ویڈیو دکھائی گئی ہے، لیکن اس کے اندر جو پرابلم ہے کہ وہ آواز یاسمین راشد صاحبہ کی فیک آواز ڈب کر کے چلائی گئی ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی بھی فیک آواز بنا کر لوگوں تک یہ بات پہنچائی گئی ہے، اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جا رہا ہے اور ان تک فیک نیوز پہنچائی جا رہی ہے کہ الیکشن کی رات سب سے بڑی ویڈیو اور سب سے بڑی خبر آ گئی ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ فیک نیوز ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ نواز شریف صاحب کے خلاف لاہور سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ انتخابات کے حوالے سے دوسری ایک اور بڑی فیک نیوز جو ویڈیو کی صورت میں آپ دیکھیں، یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انتخابات کی چاند رات کیا ہو رہا ہے، نہیں پنچوتا۔ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان کے بارے میں خبر مشہور کر دی گئی ہے کہ وہ بائیکاٹ کر کے الیکشن سے بھاگ گئے ہیں۔ پھر عثمان ڈار کی والدہ کے حوالے سے یہ خبر فیک نیوز جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے کہ ان کی اماں نے بھی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے اور وہ وہاں سے الیکشن سے بھاگ گئے ہیں۔ تو یہ دھڑا دھڑ فیک نیوز جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں۔ آپ نے متنبع رہنا ہے، ان لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنا۔ یہ فراڈیے، یہ ٹھگ
یہ 2 نمبر اور یہ پاکستان کے استحکام کے دشمن، ان لوگوں کے چکر میں آپ نے نہیں آنا. آپ نے ووٹ کے لیے نکلنا ہے، آپ کی مرضی ہے. آپ تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو ووٹ دیں، آپ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیں، پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں. ووٹ دینا آپ کا حق ہے، اپنا حق استعمال کریں اور فیک نیوز پھیلانے والوں کو بائیکاٹ کریں. اور کل اپنی مرضی کا ووٹ اپنی مرضی کے ساتھ دے کر ان سب کے منہ پر جوتے ماریں، اور ہار کسی کی بھی ہو ان کے گلوں میں جوتوں کا ہار ضرور ڈالیں.